یہ آیت جو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، اس آیت کے شان نزول میں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شان میں اللہم صلی علی محمد مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، اور یہاں تک کہ جو علماء مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علماء احادیث نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر ثعلبی میں روایت نقل ہوئی کہ بین عبداللہ ابن عباس جالس علی شفیر زمزم اذ اقبل رجل متعمم بالعمامہ فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول اللہ الا قال الرجل قال رسول اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن شاگرد مولا کائنات، عبداللہ ابن عباس جو زمزم کا کنواں ہے اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا کہ جس نے عمامہ سر پر کیا ہوا تھا، اور ابن عباس کسی حدیث کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ قال رسول اللہ، مگر یہ کہ وہ شخص بھی کہتا تھا قال رسول اللہ، یعنی یہاں سے ابن عباس حدیث سناتے تھے، وہاں سے وہ شخص حدیث سناتا تھا رسول خدا کی۔ فقال ابن عباس سألتک باللہ من انت، ابن عباس نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو کون ہے؟ قال فکشف العمامہ عن وجہہ، تو اس شخص نے عمامے کو اپنے چہرے سے ہٹایا۔ عمامہ جب پہنا جاتا تھا یعنی پرانے دور میں تو ایک تحت الحنک باندھی جاتی تھی، اور بسا اوقات اسی جو تحت الحنک سے نقاب باندھ لیا جاتا تھا، یعنی جو عمامے کی سامنے والی پٹی ہوتی ہے اس کو کھول کر گردن میں گھما لیتے ہیں، اس کو تحت الحلق بولتے ہیں۔ اور بسا اوقات گرمی سے بچنے کے لیے یا دھوئے یہ ریت کے طوفان سے بچنے کے لیے اسی عمامے کی پٹی کو ناک سے اس طریقے سے نقاب باندھ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس شخص نے اپنے چہرے سے عمامے کے اس کپڑے کو ہٹایا۔ وقال یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا جندب ابن جنادہ البدری ابو ذر الغفاری، اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں جندب ابن جنادہ بدری ہوں، یعنی ابو ذر غفاری رسول خدا کے صحابی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاتین الا سمتا، میں نے رسول اللہ کو ان دونوں کانوں سے کہتے ہوئے سنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو میرے دونوں کان گونگے ہو جائیں۔ ورأیتہ بہاتین الا عمیتا، اور میں نے رسول اللہ کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا، اور اگر ایسا نہ ہو تو میری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ یقول، کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے، یعنی ابو ذر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خود بنفس نفیس سنا ہے، کسی کے واسطے سے نہیں سنا، میں رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، میرے کان رسول اللہ کو سن رہے تھے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے تھے کہ علی قائد البررہ، علی نیکوکاروں کا سردار ہے، وقاتل الکفرہ، کافروں کو قتل کرنے والا ہے، منصور من نصرہ، جو علی کی مدد کرے اس کی نصرت کی جائے گی، مخذول من خذلہ، جو علی کو رسوا کرے یعنی علی کی مدد نہ کرے وہ شخص خود رسوا ہو کر رہے گا۔ اما انی صلیت مع رسول اللہ یوما من الایام صلاۃ الظہر، پھر ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک دن نماز ظہر کی نماز پڑھی، فدخل سائل فی المسجد فلم یعطہ احد، تو میں نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا سوال کرنے والا مسجد میں داخل ہوا، اور وہ مدد کا طلبگار تھا، لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کو کچھ عطا نہیں کیا۔ فرفع السائل یدہ الی السماء، پس اس مانگنے والے نے اپنے ہاتھ کو آسمانوں کی جانب بلند کیا۔ وقال اللہم اشہد انی سألت فی مسجد رسول اللہ فلم یعطنی احد شیئا، اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کی مسجد میں نے لوگوں سے سوال کیا لیکن کسی نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ وکان علی راکعا، جبکہ مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ فاومأ الیہ بخنصرہ،
بس مولا کائنات نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ اپنی چھوٹی انگلی کی طرف، الیمنا۔ وکان یتختم فیہا، اور اس انگلی میں مولا کائنات انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم من خنصرہ، پس وہ مانگنے والا نزدیک آیا اور مولا کی اس انگلی سے اس نے اس انگوٹھی کو نکال لیا۔ وذالک بعین النبی، اور یہ کام سب رسول اللہ کے سامنے ہو رہا تھا۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الصلاۃ رفع رأسہ الی السماء، جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو اپنے سر کو بلند کیا، وقال، اور فرمایا کہ اللہم ان اخی موسیٰ سألک، اے میرے پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے امور کو آسان کر دے، میرے لیے ایک وزیر قرار دے میرے اہل میں سے، جو کہ کون ہو؟ میرا بھائی ہارون ہو، جس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ فَأَنزَلْتَ عَلَيْهِ قُرْآنًا نَاطِقًا، پس جب حضرت موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی تو تو نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ان قریب ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے ایک سلطان قرار دیں گے۔ سلطان یعنی واضح نشانی۔ اللہم، اب یہاں سے رسول خدا دعا کر رہے ہیں، اللہم وانا محمد النبیک و صفیک، اے پروردگار میں محمد تیرا نبی بھی ہوں اور تیرا برگزیدہ بھی ہوں۔ اللہم فاشرح لی صدری، خدایا پس میرے سینے کو گشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے امور کو آسان کر دے، واجعل لی وزیرا من اہلی علیا، اور میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو کون ہو؟ علی ابن ابی طالب ہو۔ اشدد بہ ظہری، علی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ قال ابو ذر فرماتے ہیں فواللہ مستتم رسول اللہ الکلمۃ حتی انزل علیہ جبرائیل من عند اللہ فقال یا محمد اقرأ، فقال وما اقرأ، قال اقرأ انما ولیکم اللہ رسولہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہ ابھی رسول خدا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے رسول اللہ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ کہا یہ آیت پڑھیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ روایت کہاں پر نقل ہوئی ہے؟ تفسیر ثعلبی میں۔ اسی طریقے سے اور تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں اس آیت کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تفسیر زمخشری ہو گئی، تفسیر فخر رازی، تفسیر کشاف، تفسیر کشف والبیان، تفسیر الکبیر، اسی طریقے سے شواہد التنزیل اور تفسیر طبری، ان تمام کتابوں میں اسی آیت کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ روایت کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے علماء جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ یہ جو حدیث ہے وہ اس کے جو نقل کرنے والے راوی ہیں تابعین ہیں، ان کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ 20 کے قریب اصحاب اور تابعین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ خود آلوسی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کس وقت نازل ہوئی؟ جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے، مانگنے والے نے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا، تو پھر مولا کائنات نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ انگوٹھی لے گیا، اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ تو شان نزول ہو گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مولا کائنات کی شان میں۔ اب خود آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما ولیکم اللہ، انما آپ کو پتہ ہے کہ حصر کے معنی میں آتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فقط، جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔
حصر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حصر دو طریقے سے ہوتا ہے. بسا اوقات آپ کسی صفت کو منحصر کرتے ہیں فرد میں. مثال کے طور پر کہا جائے کہ انما الشاعر زید، کہ شاعر تو فقط اور فقط کون ہے؟ زید ہے. تو آپ نے صفت شعر یا شاعر اس کو منحصر کر دیا کس کے اندر؟ زید کے اندر. یعنی اگر شاعر کوئی ہے تو کون ہے؟ زید ہے. بسا اوقات آپ فرد کو منحصر کرتے ہیں صفت میں. یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ جو فلاں شخص ہے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ شاعر بھی اور خطیب بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، انما ہوا شاعرون، وہ فقط اور فقط شاعر ہے، خطیب نہیں ہے. انما ہوا شاعرون. تو دو طریقے کا حصر ہو گیا. فرد کو منحصر کرتے ہیں کس میں؟ صفت میں. انما زید شاعر، زید فقط و فقط کیا ہے؟ شاعر ہے. یا صفت کو منحصر کرتے ہیں کس کے اندر؟ فرد کو منحصر کرتے ہیں صفت کے اندر کہ انما زید شاعر، زید فقط و فقط کیا ہے؟ شاعر ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ انما ولیکم اللہ، صفت منحصر ہو رہی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ ولایت. یہ ولایت منحصر ہو رہی ہے کس میں؟ فقط تین افراد میں. کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. منحصر ہو گیا. صحیح. منحصر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان تین کے علاوہ اور چوتھا کوئی فرد نہیں ہے جو اس صفت میں شامل ہو. ولی یا اللہ ہے، یا اللہ کا رسول ہے، یا یہ افراد ہیں کہ جن کی صفات بیان کی گئی ہیں. درست ہے. اب یہاں پر پھر وہ ایک مرتبہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ولی سے کیا مراد ہے. اب آیت تو نازل ہو گئی اور شان نزول بھی بیان ہو گیا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ محبت کے معنی میں، دوست کے معنی میں. تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. دوست کے معنی میں. یا نصرت کے معنی میں، یعنی تمہارا مددگار وہ ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یا مددگار کے معنی میں، یا کس کے معنی میں ہے؟ دوست کے معنی میں. ولی کا معنی کیا ہے؟ اگر لغوی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو لغت میں ولی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طریقے سے متصل ہونا کہ ان کے درمیان ان کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز نہ ہو جو ان دونوں کے علاوہ ہو. کیا معنی کیے ولی کے؟ کہ دو چیزوں کے درمیان، راغب اصفہانی نے یہ تعریف کی ہے، ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینہما ما لیس منہما، کہ دو چیزوں کے درمیان ایسا اتصال ہو جائے. اب یہ بلا فصل کے معنی ہو گئے. بلا فصل کے معنی کیا ہیں؟ بغیر کسی فاصلے کے، کسی کا فاصلہ نہ ہو. دو چیزوں کے درمیان ایسا اتصال ہو کہ ان دونوں کے درمیان وہ چیز نہ ہو جو ان دونوں میں سے نہ ہو، یعنی جو ان دونوں کی کیا ہو؟ غیر ہو. یعنی کمال اتصال ہو. اس کو ولایہ یا ولی کہا جاتا ہے. باقی جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے اس معنی کے کیا ہیں؟ ایک طریقے سے مصداق ہیں. یعنی اگر دوست کو ولی کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کلوز فرینڈ، بہت کلوز فرینڈ ہے. کیوں بہت کلوز فرینڈ ہے؟ یعنی یہ دونوں آپس میں اس قدر متصل ہیں کہ ایک دوسرے کے حالات کو جانتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہے. لہٰذا دوست کو کیا کہا گیا؟ ولی کہا گیا. پڑوسی کو ولی کہا گیا. پڑوسی کو کیوں ولی کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا گھر آپ سے کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء العقد، یا مثال کے طور پر عورت کا ولی، لڑکی کا ولی کیا ہے؟ اس کا باپ یا اس کا دادا ہے. اس کا باپ یا دادا. کیوں اس کا ولی ہے؟ کیونکہ اس کے اور لڑکی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، بہت کمال اتصال ہے دونوں میں. تو اصل معنی کیا ہے؟ کہ دو چیزوں میں کیا ہو؟ کمال اتصال ہو. ان دو چیزوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان دونوں کی کیا ہو؟
غیر ہو۔ اب یہاں پر اگر دوست کے معنی لے لیے جائیں کہ فقط اور فقط تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوست فقط 3 ہیں، ان 3 کے علاوہ چوتھا دوست بنانا حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم نے کہا کہ انما کس معنی میں ہے؟ حصر کے معنی میں ہے۔ فقط اور فقط 3 شخصیات ہیں، اللہ کا رسول، اور جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ ایک ہی فرد نے دی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ ایک ہی فرد نے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کئی افراد نے چاہا کہ زکوٰۃ دیں، نہ مانگنے والا آیا نہ آیت آئی، نہ کوئی مانگنے والا آیا نہ ہی آیت آئی۔ تو آیت اگر آئی ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے آئی ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو دوست کے معنی آپ نے لے لیے تو پھر حصر درست نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چوتھے کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یعنی میں اگر اسکول میں جا رہا ہوں، مثال کے طور پر کالج جا رہا ہوں یا اپنے کام کی جگہ پر جا رہا ہوں، تو کسی بھی چوتھے کو دوست بنانا کیا ہے؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دوست فقط 3 ہے، اللہ کا رسول، اور کون؟ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دوست کے معنی درست نہیں ہوں گے اگر حصر کے معنی ہے، یہاں پر انما لگا ہوا ہے۔ اور پھر آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں ولی کا لفظ ہے، ولی مفرد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، المؤمنون اولیاء بعضهم لبعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 71، کہ مؤمنین اور مؤمنات ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر دوست کے معنی یہاں پر ہوتے تو یہاں پر بھی اولیاء کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، انما اولیاءکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، مفرد کا صیغہ استعمال ہوا۔ فقط تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل ولایت بالذات خداوند کریم کا حق ہے۔ یعنی اگر اس کائنات میں اگر انسانوں کا کوئی حاکم، کوئی سرپرست ہے تو کون ہے؟ خداوند کریم ہے، پروردگار ہے، اور اس کا یہ حق ذاتی حق ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی نے اس کو ولی نہیں بنایا ہے، خود اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ ولی ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَرَسُولُهُ، اگر رسول اللہ کو ولایت حاصل ہے تو کس وجہ سے حاصل ہے؟ کیونکہ اللہ نے ولایت دی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دی ہے؟ ولایت دی ہے۔ بس فرق ہو گیا، اللہ کی جو ولایت ہے وہ بالاستقلال ہے، بالذات ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ولایت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، خدا نے رسول اللہ کو ولی بنایا ہے کہ جو ہمارا رسول ہے وہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو تیسرا والی ہے، یعنی تیسری جو شخصیت ہے، اس کی ولایت بھی کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ولی کا لفظ کیا ہے؟ مفرد کے صیغہ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، تاکہ ولایت میں کیا ہو سکے؟ فرق ہو سکے۔ اگر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ ان تینوں کی ولایت ایک جیسی ہے، جبکہ تینوں کی ولایت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو بس یہاں پر محبت کے معنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انما آیت کے شروع میں ہے کہ فقط تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو صفات گنوائی گئی ہیں وہ صفات کیا ہیں؟ کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، خداوند کریم کہہ سکتا تھا کہ وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرتے ہیں،
یہ بھی کہہ سکتا تھا وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھتے ہیں، یہ سب معنی برابر ہے، لیکن کہا کہ نہیں یقیمون الصلاۃ، جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا گیا وہاں پہ اقامہ نماز کا حکم دیا گیا، نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، شاید نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے لیکن نماز کو قائم کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی نماز کے وجود کو اپنے وجود میں ڈھال لیا، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، نماز کو قائم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آیت میں کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، کہا نہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اگلی جو چھیڑخانی کی گئی اس آیت کے ساتھ وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ بھئی یہ وَهُمْ راکعون یہ جملہ حالیہ نہیں ہے، آپ اور ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کس حالت میں، رکوع کی حالت میں، کہا نہیں یہ جملہ حالیہ نہیں ہے، اور رکوع بھی یہاں پہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ رکوع کا کیا معنی ہے، رکعہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سامنے خضوع اور خشوع سے پیش آنا، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کر کے کسی کے سامنے پیش آنا، یہ معنی رکعہ کے لغوی معنی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وَهُمْ راکعون سے مراد کیا ہے، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر خمس دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید احسان کر رہے ہیں مولوی کے اوپر یا اسلام کے اوپر، اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اگر نہ دیتے تو شاید ہم بھوکے مر جاتے، گویا وہ خدا پر احسان کرتے ہیں، اس انداز سے خمس دیتے ہیں، جبکہ خمس اللہ کا حق ہے، اہل بیت اطہار کا حق ہے۔ خمس آپ کا مال نہیں ہے، ویسے تو کچھ بھی آپ کا مال نہیں ہے، یعنی چاہے خمس ہو چاہے خمس کے علاوہ ہو، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ مالک اور خالق ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے انسان کی، انسان اتنا مال دولت جمع کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک جھٹکے میں سارا مال و دولت لگا دیتا ہے لیکن صحت نہیں مل پاتی، مریض بن کے لیٹا ہوا ہے، پوری زندگی لگا دی دنیا کمانے میں، اب علاج کے لیے پیسے چاہیے، پورے پیسے بھی دے دیے لیکن علاج ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آگے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر فقیر ہے۔ انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ میں بے نیاز ہو گیا یا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، فقط خداوند کریم ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ تو کہا کہ یہاں پر کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی خضوع اور خشوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اگلی اس آیت میں جو ہے وہ تعویل کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ چھپایا جائے کس کو، مولا کائنات کی فضیلت کو اور اس ولایت کے معنوں کو، تاکہ اس آیت کو منصرف کیا جائے کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے مولا کائنات کی شان میں۔ کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور خضوع و خشوع سے پیش آتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ جبکہ جو یہ جملہ ہے اگر کسی بھی اہل عرب کے سامنے یہ جملہ پڑھا جائے تو کہے گا کہ یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی اس جملے کا ظہور حال ہونے میں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس جملے کا ظہور کیا ہے، حالیہ ہونے میں۔ اور یہاں پر جب آپ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو اپنے اصطلاحی معنی میں لے رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ رکوع کو اصطلاحی معنی میں نہ لیں؟ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہیں، دعا کے، پکارنے کے، اس لیے آپ کہتے ہیں صلوات پڑھیں، صلوات پڑھنے کا مطلب کیا ہے، دعا مانگیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہیں، دعا کے، اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ صلوات پڑھیں یعنی آپ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ہستی پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، یعنی دعا مانگیں۔ تو اب نماز کو یعنی صلاۃ کو لغوی معنی میں نہیں لے رہے ہیں، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی دعا کو قائم کرتے ہیں، وہاں پر تو آپ یہ معنی نہیں کرتے ہیں۔ جب صلاۃ اپنے اصطلاحی معنی میں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ رکوع اپنے اصطلاحی معنی میں نہ ہو؟
اس کا مطلب ہے کہ رکوع بھی اپنے اصطلاحی معنی میں، خاص کر جب اتنی شان نزول میں روایت ہمارے پاس موجود ہیں، اگر روایت موجود نہ ہوتی پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ چلیں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہاں پر راکعون سے مراد رکوع مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تکبر نہیں کرتے، خضوع اور خشوع سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جب احادیث موجود ہیں، صحیح السند احادیث موجود ہیں، پھر بھی آپ اس آیت کا یہی ترجمہ کریں گے کہ راکعون سے مراد جو ہے وہ خضوع اور خشوع کے معنی میں، رکوع مراد نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہٹ درمی ہے۔ اب اس کے بعد جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ صیغہ استعمال ہو جمع کا اور مراد اس سے فقط ایک شخص ہو؟ یہ ممکن ہے؟ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی لغت میں اس طریقے سے استعمال درست نہیں ہے کہ انسان جمع کا صیغہ استعمال کرے اور مراد کیا لے؟ ایک شخص کو۔ تو اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے اور مراد ایک شخص لیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہو اور جمع ہی مراد ہو لیکن خارج میں اس کا مصداق ایک ہو، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر ایک کلاس ٹیچر ہے، اس کو معلوم ہے کہ کل کا جو پیپر ہے اس میں ایک ہی بچہ پاس ہونے والا ہے، لیکن وہ آ کر اعلان کرے گا کہ اگر کل جو بچہ بھی پاس ہوگا یا جو لوگ بھی پاس ہوں گے ان کو مثال کے طور پر فلاں انعام دیا جائے گا، تو جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، مراد بھی جمع ہے۔ یعنی ٹیچر چاہتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ پاس ہوں، لیکن ٹیچر کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کرائٹیریا پر ایک ہی شخص اترے گا، ایک کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی بہت سی آیت میں اسی اسلوب کو استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تھوڑی سی ہٹ کر ہو رہی ہے۔ کیوں ہٹ کر ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے اور ایک درس ہے، ورنہ اگر مجلس پڑھنی ہوتی تو انداز کچھ اور ہوتا، لہذا کچھ ایسے مطالب ہوں گے جو آپ سمجھیں گے کہ مثال کے طور پر تھوڑے مشکل مطالب ہیں، لیکن ان مطالب کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھائی تم یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ اور یہود و نصارہ سے قطع تعلق کر لو، تو جو کچھ منافقین تھے وہ مسلمانوں کی صف میں بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم تک کوئی مصیبت پہنچ آئے گی، یعنی اگر ہم نے قطع تعلق کر لیا یہود و نصارہ سے تو ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے، ہمیں خوف ہے۔ اب یقولون جمع کا صیغہ ہے، نخشہ جمع کا صیغہ ہے، ان تصیبنا نا جو ہے وہ جمع ہے، تین جمع کی ضمیریں ہو گئیں اس آیت میں، چھوٹی سی آیت میں تین جمع کی ضمیریں، یقولون، نخشہ، تصیبنا، یہ تینوں کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ جبکہ یہ قول کہنے والا شخص کون ہے؟ ایک ہی قائل ہے اس کا، کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، مشہور ترین منافق۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ منافق کون تھے تو سر فہرست کا نام لیتے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافق، اور متفق علیہ منافق ہے، ایسا نہیں کہ صرف شیعہ منافق سمجھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں منافق ہے۔ تو کہنے والا فقط ایک فرد ہے، یعنی جس نے یہ بات کہی تھی وہ یہ ایک فرد تھا، عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم یہود و نصارہ سے تعلق توڑ لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ اقتصادی بائیکاٹ ہو جائے گا، یعنی ہم مصیبت میں آ جائیں گے، ہماری اقتصاد کیسے چلے گی؟ تو کہنے والا ایک شخص تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کو جمع کے صیغے سے بیان کیا تاکہ جو شخص بھی عبداللہ ابن ابی کی صفات رکھتا ہے ان سب کو آیت شامل ہو جائے، ان سب کو کیا ہو جائے؟ آیت شامل ہو جائے۔ اگر بہت ملموس مثال میں آپ کو دینا چاہوں جس کو سن کر انشاءاللہ آپ خوش ہوں گی،
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آیہ مباہلہ. کیا کہا؟ جب علم آ جانے کے بعد یہ لوگ تم سے کٹ حجتی کریں تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ ہم پکارتے ہیں کس کو؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. دونوں جگہ جمع کے صیغے ہیں، اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، اپنے بچے تم اپنے بچے، اپنے نفس تم اپنے، یعنی تینوں صیغے کیا ہیں؟ جمع کے ہیں. لیکن رسول اللہ لے کر جا رہے ہیں فقط صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. آپ نے دیکھا یعنی صیغہ جمع کا تھا، عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. لے کر جا رہے ہیں کس کو؟ ایک عورت کو فقط. انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. لے کر کس کو جا رہے ہیں؟ فقط علی ابن ابی طالب کو. ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءنا جمع کا صیغہ ہے. عربی زبان میں جمع کم از کم 3 پر اطلاق ہوتی ہے جمع کی. 3 یا 3 سے زائد فرد جو ہوتے ہیں اس کو جمع کہا جاتا ہے، 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے. تو ابنا میں بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، لیکن لے کر جا رہے ہیں کس کو؟ فقط 2 بیٹوں کو. کیا مدینے میں موجود نہیں تھے افراد؟ 10 ہجری کی آیت ہے، حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے. مدینے میں نہ جانے کتنے مسلمان بچے تھے اور نہ جانے کتنی مسلمان عورتیں تھیں اور نہ جانے کتنے مسلمان مرد تھے، اور آیت میں بھی گنجائش موجود تھی. لیکن اس آیت کے کرائٹیریا پر اگر کوئی اتر رہا تھا تو فقط پنجتن پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. کیوں؟ کیونکہ لے کر کس کو جانا تھا؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی اور سچوں کو لے کر جانا تھا. تو کیا سچے موجود نہیں تھے مدینہ میں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے اور سچوں کو لے کر جانا ہے، تو کیا سچے موجود نہیں ہیں مدینے میں؟ موجود ہیں. جناب ابو ذر غفاری جن سے ابھی آپ نے حدیث سنی، ان کے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا. آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا. لیکن مباہلہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر ابو ذر جیسا سچا بھی نہیں چاہیے. تو پھر کیسے سچے چاہیے؟ وہ سچے چاہیے کہ جن کی عصمت اور طہارت کا خداوند کریم نے اعلان کیا ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، لیکن خارج میں فقط ایک فرد ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جمع کا صیغہ ہو اور مراد ایک فرد لی گئی ہو، نہیں. جمع کا صیغہ ہے، مراد بھی جمع ہے، لیکن اس صفت پر خارج میں اس کا جو مصداق ہے وہ ایک ہی شخص ہے. تو اس میں کہنے والی کی تو غلطی نہیں ہے. اور بہت اگر میں آپ کی ملموس مثال دوں، مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے آپ کو آدھے راستے میں دھوکہ دے دیا ہو، آدھے راستے میں مثال کے طور پر چھوڑ کے بھاگ گیا آپ کو. 40 آ رہا ہے انشاءاللہ، خدا آپ سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے. 40 پہ جب مشی کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت ہوتا ہے، جب وہ شروع کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جب بیچ میں چلتے ہیں تو ایک کدھر ہو جاتا ہے ایک کدھر ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہنچ کے کہتے ہیں تم فلاں چلے گئے تم فلاں. اگر فرض کریں کہ ایک شخص آپ کے راستے میں چھوڑ کے بھاگ گیا اور پھر اگلے دن آپ کو دکھا وہ شخص، اور ایک وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس نے پورا راستہ آپ کے ساتھ چلا. اب آپ تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ شکر ہے تم نے میرا ساتھ دیا، ورنہ لوگ تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لوگ تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. جمع کا صیغہ ہے نہیں ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے.
استعمال بھی آپ نے جمع میں کیا ہے، لیکن آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی اس خارج میں اس مصداق ہے اس جمع کا، وہ کون ہے؟ وہ ایک شخص ہے۔ اسی طریقے سے بہت ایسے جملے ہیں جو انسان کہتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، لیکن خارج میں اس کا مصداق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے اور بہت سی آیت موجود ہیں، اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب یہاں پر لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کو اولیاء جمع کا صیغہ ہے، دوست مت بناؤ، جبکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں، ایک شخص ہے حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت فقط مختص ہو گئی ہے، یعنی جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی حاطب جیسی، ہر زمانے میں یہ آیت اس پر کیا ہوتی رہے گی؟ منطبق ہوتی رہے گی۔ درست ہے؟ تو خداوند کریم نے جب صفات کو بیان کیا ہے تو جس میں بھی وہ صفات پائی جائیں گی وہ آیت اس پر منطبق ہوتی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خارج میں کوئی آپ کو ایسا شخص ملے گا ہی نہیں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کہ جس کے اوپر وہ آیت منطبق ہو، لہٰذا خداوند کریم نے آیت میں گنجائش کو باقی رکھا، ورنہ اگر نام لے دیتا تو کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ علی کو ہی خلیفہ بننا ہے، ہمیں آزماتے تو ہم بتاتے کہ ہم خلیفہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک اعتراض ہے، بہرحال یہ ایک اعتراض، اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ جو سب سے قوی ترین اعتراض ہوتا ہے اس آیت کے اوپر وہ وحدت سیاق ہے۔ وحدت سیاق کیا ہوتا ہے؟ وحدت سیاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4-5 آیتیں ایک سیکوینس سے آئیں گی اور ان میں ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاروں کی چاروں آیتیں آپس میں کیا ہوں گی؟ مرتبط ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 آیتیں جو ہے وہ ان میں سے پہلی آیت کسی کے بارے میں ہو، دوسری آیت کسی اور کے بارے میں ہو۔ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، اگر آپ اس کے آگے پیچھے کی آیتیں دیکھیں، مثال کے طور پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 51 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اولیاء مت بناؤ۔ اولیاء یعنی دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء و بعض، کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، یعنی یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص بھی یہود و نصاروں کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، خداوند کریم ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف جانے میں، یقولون، اور کہتے ہیں کہ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ نہیں یہود و نصارہ سے بھی معاملات کو ٹھیک رکھو ورنہ کیا ہوگا؟ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، اقتصادی ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ یہ پوری آیتیں چل رہی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 51 کس موضوع کے بارے میں ہے؟ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ پوری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ گفتگو آتے آتے 55ویں آیت آتی ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ کہتے ہیں کہ جب گفتگو
دوست بنانے کے بارے میں ہو رہی ہے تو یہ ساری کی ساری آیتیں کس بارے میں ہیں؟ دوست کے بارے میں ہیں۔ جب ایک طرف خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو پھر دوست کس کو بناؤ؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور صاحبان ایمان کو، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بس سیکوینس سے آپ نے دیکھا آیت کا، اس کو بولتے ہیں وحدت سیاق، وحدت سیاق۔ جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت ترتیب نزولی آیت کی الگ ہے، اور جو ترتیب فعلی ہے ابھی جو قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ پہلی وہی نازل ہوئی اقرا، لیکن قرآن مجید کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں ہے، تو ترتیب نزول الگ ہے، درست ہے؟ اور یہ جو ترتیب بعد میں جو ترتیب دیا گیا ہے قرآن مجید وہ الگ ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن ان کو مدنی سوروں میں رکھا گیا ہے، بہت سی آیتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں مگر ان کو مکی سوروں میں رکھا گیا ہے، تو ترتیب الگ ہے اور ترتیب نزول وہ الگ ہے۔ اگر کچھ آیتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں اور اتفاق سے ان کے لفظ بھی آپس میں مل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ایک ہی سیکوینس میں ہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کے الفاظ مل رہے ہوں مگر وہ دو الگ الگ جگہ نازل ہوئے ہوں۔ بالکل یہی اشکال آیت تطہیر کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے۔ کہا کہ آیت تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہا آیت تطہیر رسول اللہ کی زوجات کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں زوجات کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جو آیت کا سیکوینس ہے وہ سیکوینس یہ بتا رہا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے رسول خدا کی زوجات کے بارے میں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے حبیب اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں فتعالین تو وہ آ جائیں، امتعکن میں ان کو دنیا دے سکتا ہوں، یعنی اگر دنیاوی مال و متاع چاہتی ہیں تو ان سے اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ صحیح ہے میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں، لیکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر اس کے بعد میں ان کا راستہ چھوڑ دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو مال و متاع میں تمہیں دوں گا اس کے بعد خدا حافظی ہو جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی اس کے بعد۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو خداوند کریم نے محسنات کے لیے منکنہ تم بیویوں میں سے، رسول اللہ کی بیویوں سے مخاطب پروردگار، تم بیویوں میں سے جو محسنات ہیں، نیک اعمال انجام دینے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا کر رکھا ہے؟ اجراً عظیمہ، اجر عظیم آمادہ اور تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بھی بالکل واضح اور گناہ انجام دے، بالکل واضح اور آشکار گناہ انجام دے، یضاعف لها العذاب، تو اللہ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ کیوں دگنا عذاب دے گا؟ اس لیے کہ ایک تو گناہ انجام دیا ہے، دوسرا ہمارے نبی کی نسبت کا پاس نہیں رکھا، درست ہے؟ ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا قریبا۔ اب آپ نے دیکھا یہ ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ رسول اللہ کی زوجات کے بارے میں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم کسی سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو نرم مت بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم میں طمع کرے گا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ غلط خواہشات اٹھیں گی۔ وقلن قولا معروفا، اور اچھا قول کہو۔ یہ آیت ہو گئی یہاں تک۔ یہ ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ رسول خدا کی زوجات کے بارے میں۔ اب آیت نمبر 33 ہے
وقرنا آیت نمبر 33 کا بھی پہلا حصہ، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے نبی کی عورتوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو ٹک کر، اور جس طریقے سے جاہلیت زمانے جاہلیت میں عورتیں زینت کر کے نکلا کرتی تھیں اس طریقے سے زینت کر کے باہر مت نکلو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ ساری آیتیں کس کے بارے میں؟ ازواج کے بارے میں، یہاں تک کہ آیت نمبر 33 کا بھی پہلا حصہ کس کے بارے میں؟ ازواج کے بارے میں۔ اب آیت آ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ تو اب دلیل بناتے کس کو کا دیکھا آپ نے؟ وحدت سیاق کو، کا ساری آیتیں کس کے بارے میں؟ رسول خدا کی زوجات کے بارے میں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ساری آیتیں رسول خدا کی زوجات کے بارے میں ہوں؟ یہاں تک کہ خود آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ کس کے بارے میں ہے؟ ازواج کے بارے میں۔ کیسے ممکن ہے کہ دوسرا حصہ کس کے بارے میں ہو؟ ازواج کے بارے میں نہ ہو۔ لہذا ازواج کیوں ہیں؟ کون ہیں؟ اہل بیت میں شامل ہے، اور اہل بیت کی طہارت کا خداوند کریم کیا کر رہا ہے؟ اعلان کر رہا ہے۔ یہ وحدت سیاق ہے، گویا ایک طریقے سے مغالطہ دینا چاہتے ہیں عوام الناس کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ بطور مستقل نازل ہوئی ہے، استقلال، یعنی انما یرید اللہ جو 33ویں آیت ہے وہ قرنا فی بیوتکن کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تفاسیر کی کتابوں میں، متفقون علیہ تفاسیر کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کہ جب رسول خدا نے اپنی چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، حسنین شریفین کو بلایا، جب سب چادر میں جمع ہو گئے، پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی بالاستقلال نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہاں پر کہ آپ کہیں کہ وحدت سیاق ہے۔ اگر ترتیب نزول ہوتا تب بھی ہم آپ کی بات درست ہوتی کہ 4-5 آیتیں ایک ساتھ نازل ہو رہی ہیں، چھٹی آیت یہ والی ہے، ترتیب نزول نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں رسول اللہ نے کچھ آیتوں کو اٹھا کر کچھ جگہ پر رکھا ہے، اور جگہ بھی چن کر انتخاب کی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے پھر یہاں پر کیوں رکھا اس آیت کو؟ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ازواج الگ ہیں، اہل بیت اطہار الگ ہیں، تو رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ازواج الگ ہیں، اہل بیت اطہار الگ ہیں؟ تو پھر الگ الگ رکھتے؟ کہا نہیں، الگ الگ نہیں رکھا، ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں، اس لیے کہ جو اس سے پہلے کی آیت کا لب و لہجہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کی اور تو اللہ کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، اور اگر تم میں سے کوئی دنیاوی مال و متاع چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیاوی مال و متاع دے دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی واضح اور آشکار گناہ کرے گا تو اس کو ہم دگنا عذاب دیں گے۔ یعنی وہ ان آیتوں کا لب و لہجہ بالکل الگ ہے، حتیٰ وحدت سیاق بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ آیتیں ساری کی ساری ایک ساتھ نازل ہوتی تب بھی وحدت سیاق نہیں بنتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے یہاں پر بھی انما ولیکم اللہ میں بھی کیا ہے؟ وحدت سیاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک سیکوینس کی آیتیں ہیں، یہود و نصارہ کے دوست بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ آیت الگ نازل ہوئی ہے، اور پھر وہ اشکال اپنی جگہ ہے۔ کون سا اشکال؟ پہلا اشکال انما والا۔ پھر انما کا لفظ کیا ہے؟ درست نہیں ہے اگر محبت کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 3 ہستیوں کے علاوہ کسی چوتھے کو دوست نہیں بنا سکتے ہیں۔